علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے واردات اس رات کی، اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ بختیار کا باپ اور بھائی وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ پرچہ کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام سے مقدمہ درج کیا جائے۔ میں نے ان سے ایک بار پھر پوچھا کہ جس کسی پر انہیں معمولی سا بھی شک ہے اس کا نام پتہ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی پر شک نہیں۔ کیوں پہلوان؟ میں نے بختیار کے بڑے بھائی سے کہا، تمہارے ذہن میں کوئی آدمی ہے جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کی لاش ملے گی؟ کیا آپ اس کا نام بتاؤ گے؟ میرا شک بختیار کے سالوں پر تھا، لیکن اب جب پتہ چلا ہے کہ بختیار کو خدا نے زندگی دے دی ہے تو میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ وہ لوگ اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ اب میرا کسی پر بھی شک نہیں۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ بڑے میاں تھانے میں بختیار کے باپ کو اپنے سامنے بٹھا کر میں نے کہا، اب مجھے یہ نہ کہنا کہ تمہارا بیٹا شریف آدمی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ تمہارے جواب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ لڑکی بد چلن تھی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے بیٹے کا چال چلن صحیح نہیں تھا۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ باپ کا سر جھک گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے اس بیٹے نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی تھی۔ میری اور میری بیوی کی اس نے اپنی بیٹیوں کی طرح خدمت کی تھی۔ ہمیں اس لیے بھی اچھی لگتی تھی کہ اپنے خون کے رشتے کی لڑکی ہے، مگر بختیار نے اسے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ کیا وہ کسی اور جگہ پھنس گیا تھا؟ بات کچھ ایسی تھی۔ ہمارے رشتہ داروں میں انوری اور راحیلہ نام کی دو لڑکیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوبصورت ہیں، دوسرے ان کی ماں بہت چالاک ہے، مردوں کو پھانسنے کی ماہر ہے۔ بختیار ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ شادی سے پہلے یا بعد میں؟ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد اس نے ان کے گھر جانا شروع کیا تھا۔ میرے کانوں تک باتیں پہنچتی رہیں کہ وہ چڑیل اپنی ایک بیٹی بختیار کو دے رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ دراصل بختیار کی کھال اتار رہی ہے۔ میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بختیار کو سمجھانا چاہا تو اس نے ہماری بے عزتی کر دی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو دھمکی دی کہ اس کے ساتھ پھر کبھی ایسی بات کی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی جرأت نہ کی، کیونکہ اس نے اپنی عادتیں بدماشوں جیسی بنا لی تھیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس بدماش عورت کا مرید ہو کر رہ گیا۔ میں نے ایک روز اسے کہا، تم اگر انوری یا راحیلہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس نے مجھے کوئی دو ٹوک جواب نہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ بڑی کے ساتھ شادی کرے یا چھوٹی کے ساتھ۔ یہ مختصر سے سوال اور جواب ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے اس شخص سے بہت سی باتیں پوچھی تھیں، لیکن اس سے مجھے کام کی صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ بختیار بہت برے چال چلن کا آدمی ہے، اور یہ بھی کہ اس کا یارانہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بختیار پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ انتقامی کارروائی ہے۔ اس نے کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور انہوں نے اسے الٹا لٹا دیا۔ باپ کو باہر بھیج کر میں نے بختیار کے بڑے بھائی کو بلایا۔ اسے بھی کہا کہ وہ بختیار کو شریف آدمی نہ کہے اور یہ بھی نہ کہے کہ اس کی بیوی اچھی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے تفتیش کی چکی میں ڈال دیا۔ اب وہ شخص صحیح طریقے سے بول رہا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کے باپ کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ مجھے شک ہے کہ بختیار کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تھے۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتا دو۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس پر قاتلانہ حملہ اسی چکر میں ہوا ہے۔ سچی بات ہے کہ میرا یہ بھائی اسی قماش کا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے ایک ہندو عورت کے ساتھ یارانہ لگا رکھا تھا، پھر ایک مسلمان عورت کے ساتھ اس نے میل ملاقات شروع کر دی۔ ہم نے اسے اس طرح جھک مارتے پھرنے سے باز رکھنے کے لیے اس کی شادی کی تھی۔ یہ تو شادی کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ جب شادی ہوئی تو یہ ایک اور عورت کے جال میں پھنس گیا جس کی دو جوان اور خوبصورت بیٹیاں ہیں۔ یہ شادی سے پہلے 40 میل دور طوائف بازی کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔
جن عورتوں کے ساتھ بختیار کے تعلقات رہے ہیں یا اب بھی ہیں، کیا ان میں سے کسی کا خاوند یا ایک دو بھائی اتنی غیرت اور جرأت والے ہیں کہ انہوں نے بختیار کو قتل کرنا چاہا ہو؟ بختیار کے بھائی نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، ان سب میں ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ یہ جو انوری اور راحیلہ ہیں، ان کے دو بھائی ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی لڑکیاں ہی ہیں۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لڑکوں کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہے؟ کیا وہ اپنے ان بدماش دوستوں سے بختیار کو قتل یا زخمی کرانے کا انتظام نہیں کرا سکتے؟ آپ تھانے دار ہیں، جہاں تک آپ کا دماغ پہنچ سکتا ہے وہاں تک میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ بھائی اتنی غیرت والے ہوتے تو ان کا اپنا چال چلن صحیح ہوتا، اور اگر ان میں غیرت ہوتی تو بہت پہلے بختیار پر حملہ کرا چکے ہوتے۔ اس شخص سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ یہ کیس ایسا تھا جس کی تفتیش میں میرے مخبر ہی میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کیس کے مطابق مخبروں کو تھانے بلا لے۔ یہ ایک انسانی مشینری ہوتی ہے جو اکثر اوقات کسی حکم اور ہدایت کے بغیر کام کرنے لگتی ہے۔ میں نے گزشتہ رات جاگتے گزاری تھی، اب اگلی رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، جسم شل اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر گیا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح کی اذانوں پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی جلدی تیار ہوا، ناشتہ کر کے تھانے گیا۔ 3 مخبر کانسٹیبلوں کی بارک میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جگا کر اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ انہوں نے بختیار کے چال چلن کے متعلق وہی کچھ بتایا جو اس کے باپ اور بھائی سے معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں شاہ خرچ تھا۔ ان سے اور کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمام معلومات درکار ہیں، اور جو آدمی بختیار کو اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہو اسے تھانے لے آئیں۔ میرے ذہن میں اس عورت کا کھرا اٹکا ہوا تھا جو ایک مرد کے کھرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ کھوجی نے بختیار کی جوتی کا تلہ دیکھ لیا تھا۔ یہ مردانہ کھرا بختیار کا نہیں تھا، یہ کوئی اور شخص تھا۔ حملے کا ملزم یہ شخص ہو سکتا تھا، لیکن یہ عورت کون تھی؟ میرا ذہن گھوم پھر کر انوری اور راحیلہ پر آ کر اٹک جاتا تھا۔ میرا یہ شک پختہ ہو رہا تھا کہ انوری یا راحیلہ کا امیدوار کوئی اور ہوگا۔ اس نے بختیار کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں بہنوں میں سے کوئی ایک بختیار کو پسند نہ کرتی ہو اور اس کی ماں بختیار کو اس پر مسلط کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے اپنے کسی چاہنے والے سے کہا ہو کہ بختیار کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ سب قیافے اور قیاس تھے۔ اگر موقع واردات پر عورت کا کھرا نہ ہوتا تو میں اس شک پر تفتیش کرتا کہ یہ شخص بدگماش تھا اور کسی بدگماش کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ غور کرتے کرتے میرا یہ احساس پختہ ہوتا گیا کہ انوری اور راحیلہ کو شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ خیال رکھا کرتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے بلانا ٹھیک نہیں۔ میں مسلمانوں کے گھروں میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن جب کسی کے سینے سے کوئی راز نکالنا ہو تو اسے تھانے بلا لیتا تھا۔ تھانے کا خوف میرا کام آسان کر دیا کرتا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں اور ان کی ماں کو میں نے تھانے بلانا بہتر سمجھا۔ میں نے انہیں بلانے کے لیے بغیر وردی کانسٹیبل کو بھیجا۔ وہ کالے بھرکوں میں آئیں۔ ان کی ماں سفید بھرکے میں ان کے ساتھ تھی اور ایک بھائی بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے چاروں کو اپنے دفتر میں بٹھایا۔ بھرکوں کے نقاب چہروں پر گرے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کے بھائی کو میں نے غور سے دیکھا۔ 19-20 سال کا نوجوان تھا۔ جسم دبلا پتلا، گردن لمبوتری، رنگ گورا اور نقش بہت اچھے تھے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا یہ عالم تھا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا باپ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ دکان پر چلا گیا ہے۔ ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ میں نے ان چاروں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، ان سے کچھ پوچھنا ہے، پھر میں انہیں پوری عزت سے رخصت کر دوں گا۔ آپ بختیار کے سلسلے میں ہم سے کچھ پوچھیں گے؟ لڑکیوں کی ماں نے پوچھا۔ جی ہاں، بختیار کا آپ کے گھر آنا جانا تھا۔ مجھے اس شخص کو پکڑنا ہے جس نے بختیار کو تو قتل ہی کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ ہم سے آپ کیا پوچھیں گے؟ ہمارے گھر تو وہ ضرور آتا تھا، لیکن اس کی کسی کے ساتھ اگر باہر دشمنی تھی تو ہم کیا بتا سکتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کا اس واردات میں ہاتھ نہیں۔ میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ عورت واقعی چالاک تھی اور زبان کی تیز معلوم ہوتی تھی۔ کہنے لگی، ہماری عزت رہ ہی کہاں گئی ہے جس کا آپ خیال رکھیں گے؟
کسی عورت کا تھانے بلوائے جانا عزت افزائی تو نہیں، محلے کے لوگ جانے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ اگر آپ اور آپ کی بیٹیاں میرے سوالوں کا صحیح جواب دیں گی تو آپ عزت سے رخصت ہوں گی۔ آپ بڑی بیٹی کو یہیں بیٹھا رہنے دیں اور باقی سب باہر بیٹھیں، میں آپ کو الگ الگ بٹھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ بڑی بیٹی انوری میرے پاس رہ گئی۔ اس نے برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خاطر آدمی قاتل بھی ہو سکتا تھا اور مقتول بھی۔ میں نے اس کا خوف اور حجاب ختم کرنے کے لیے اسے ہمدردانہ لہجے میں بہت کچھ کہا اور خبردار بھی کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے جو کچھ بھی بتائے گی وہ میں لکھوں گا نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ مجھے بہت سی باتوں کا علم ہے۔ پولیس کے پاس گھر گھر کی خبر ہوتی ہے، کسی کے گھر کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر تم کچھ چھپاؤ گی یا جھوٹ بولو گی تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر سچ بولو گی تو میں تمہارا پردہ قائم رکھوں گا۔ جہاں میں نے محسوس کیا کہ تم مجھے دھوکے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو تو میں پولیس والا سلوک کروں گا، پھر تمہیں بہت پریشانی ہوگی۔ مجھے یہ بتا دو کہ بختیار نے تمہارے ساتھ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ خاموش رہی اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، وہ تمہارے گھر آتا رہا، پھر شادی کیوں نہ ہو سکی؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اب اس نے سر جھکا لیا۔ انوری، تمہیں جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ جتنی جلدی بولو گی اتنی جلدی تھانے سے نکلو گی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری ماں نے بختیار سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور تمہارے ساتھ شادی کر لے؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ کیا تم نے بختیار کو پسند کر لیا تھا؟ جی۔ تمہارے رشتے کا کوئی اور امیدوار بھی تھا؟ میرا مطلب ہے کسی اور کے ساتھ تمہاری بات پکی ہو چکی تھی؟ میری ماں تو 3 لڑکوں کے ساتھ میری بات پکی کر چکی تھی، لیکن وہ میرا رشتہ بختیار کو دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ انوری کے اور امیدوار تھے یا نہیں۔ انوری نے 1 کے بجائے 3 بتا دیے۔ کیا ان 3 میں سے تم کسی کو پسند کرتی تھی؟ وہ پھر چینپ گئی۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ سن کر اس کی جھجک دور کی، بہت دماغ سوزی کرنی پڑی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ ساری باتیں آپ کو سناؤں۔ آپ کو کام کی بات یہ سناتا ہوں کہ میں نے اپنی زبان کا جادو چلا کر اس کی زبان کھلوا لی۔ وہ مر جاتا تو میں خوش ہوتی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اسے بتایا کہ بختیار نے اسے یوں دھوکہ دیا تھا کہ بختیار ان کا قریبی رشتہ دار تھا، اس لیے وہ اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ بختیار نے شادی کے بعد انوری کے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ خوبرو آدمی تھا اور ہنس مکھ بھی۔ اس نے انوری کی ماں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی اور اسے تحفے دینے لگا۔ انوری کو یہ شخص اچھا لگنے لگا۔ یہ موقع شاید ماں نے پیدا کیا ہوگا کہ بختیار انوری کو الگ کمرے میں ملا۔ اس نے انوری سے کہا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے، مگر اس کی شادی ایسی لڑکی سے کر دی گئی ہے جو اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ جذبات ہوتے کیا ہیں۔ اس طرح وہ جب بھی انوری کے گھر آتا تو انوری کی ماں کے منہ میں ہڈی دے کر انوری کو الگ کمرے میں بٹھا لیتا۔ وہ روحانی محبت کا اظہار کرتا اور اپنی بیوی کا رونا روتا۔ انوری اس کی غم خوار بن گئی۔ راحیلہ یہ ملاقاتیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کی بہن کو بڑا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ انوری جو کچھ دیر پہلے تک جھینپ اور جھجک رہی تھی اب کھل کر بولنے لگی۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے ایسا خاوند مل رہا تھا جو میری پسند کا تھا۔ مجھ پر اس کی محبت جادو بن کر طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کی معمولی سی بات کو بھی حکم سمجھتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں تو مجھے دونوں جہان بھول جاتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو میرے دماغ پر قبضہ کر لیتی تھی اور میں اسی کی ہو کے رہ جاتی تھی۔ ایک رات ہم دونوں الگ کمرے میں حسب معمول تنہا بیٹھے تھے۔ ہم پر جذبات کا غلبہ تھا۔ ہم دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، مگر اس رات ہم ایک دوسرے میں اس حد تک تحلیل ہو گئے کہ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بختیار کی بیوی بن چکی ہوں۔ اس کے بعد ہماری تنہائی کی ملاقاتیں حیوانی جذبات کے غلبے میں ہوئیں۔ ہمارا صرف نکاح پڑھنا باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو 1 سال بعد تک بھی اس نے میرے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟
اب میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ جس محبت کا تعلق جسمانی ہوتا ہے وہ محبت روحانی محبت کے لیے زہر ہوتی ہے۔ 5-6 مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اب بختیار میری چھوٹی بہن میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے ماں کو بتایا۔ ماں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ میں نے خود اپنی بہن سے بات کی۔ بہن نے مجھے ہنس کر ٹال دیا۔ ہمارا مکان اس قسم کا ہے کہ اس میں کمرے زیادہ ہیں۔ 2 کمروں کے دروازے باہر کو کھلتے ہیں۔ راحیلہ چونکہ ضدی لڑکی ہے اس لیے ضد کر کے اس نے پہلے ہی اپنا کمرہ الگ کر رکھا تھا۔ مجھے 2-3 مہینے بعد پتہ چلا کہ بختیار رات کو باہر سے آتا ہے اور راحیلہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ محبت پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ راحیلہ کے ساتھ میرا لڑائی جھگڑا بھی ہوا، پھر ہماری بول چال بند ہو گئی۔ میری ماں نے راحیلہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ یہ ان تحفوں اور پیسوں کا فطور تھا جو بختیار ہمارے گھر میں پھینکتا رہتا تھا۔ میری بول چال بختیار کے ساتھ بھی بند ہو چکی تھی۔ اپنا آپ لوٹا کر مجھے پتہ چلا کہ بختیار عورتوں کا شکاری ہے۔ کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ مجھے 2 عورتوں سے پتہ چلا کہ بختیار کے تعلقات 2-3 اور عورتوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اب میں یہ نہیں سوچتی کہ راحیلہ نے مجھ سے میرا ہونے والا خاوند چھین لیا ہے، بلکہ میرے سامنے مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ اپنی بہن کو اس شیطان فطرت انسان سے کس طرح بچاؤں۔ لیکن راحیلہ اندھی ہو چکی تھی۔ اندھی تو میں خود بھی ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو مجھے پتہ چلا کہ ہم دونوں بہنیں سارے شہر میں بدنام ہو چکی ہیں۔ میرے رشتے کے امیدوار 3 تھے، ان میں 2 کو تو ہم کسی شمار قطار میں شامل ہی نہیں کرتے، البتہ ایک ہے جو مجھے بھی اچھا لگتا تھا اور میری ماں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ بات تقریباً پکی ہو چکی تھی، لیکن بختیار کا آنا جانا شروع ہو گیا اور گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جب میں بختیار کے پھندے میں پوری طرح پھنسی ہوئی تھی تو ہمارے رشتے کی ایک بزرگ عورت ایک روز میرے پاس آئیں۔ اس نے مجھے اس آدمی کا پیغام دیا کہ تم مجھے ٹھکرا دو، لیکن اس آدمی یعنی بختیار کے جال سے بچو۔ یہ شخص بڑا گندا کھلاڑی ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میری جو بات تم ذلیل اور خوار ہو کر سمجھو گی اس سے پہلے آج ہی سمجھ لو۔ میری قسمت میں خدا نے ذلیل و خوار ہونا لکھ دیا تھا۔ میں مشتاق کی وہ بات نہ سمجھ سکی۔ جب میں اپنا آپ لٹا چکی اور بختیار میری بہن کا ہو کر رہ گیا، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک رات ایک شادی پر گئی۔ وہاں عورتوں اور مردوں کا بہت ہجوم تھا۔ لڑکیاں ناچ کود رہی تھیں۔ میں عورتوں اور مردوں کے ہجوم میں سے گزرتی ڈیوڑی کی طرف جا رہی تھی تو میں مشتاق سے ٹکرا گئی۔ اس نے سرگوشی میں مجھ سے حال احوال پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ حال بہت برا ہے۔ اس نے سرگوشی میں کہا میرے پیچھے آؤ۔ وہ دراصل وہاں شادی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ گلی میں بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ میں دوپٹے کو چہرے پر لٹکا کر ان لوگوں میں سے نکل گئی۔ ایسے موقعوں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ مشتاق کے پیچھے ایک اندھیری گلی میں پہنچ گئی اور وہ رک گیا۔ مشتاق نے پوچھا کہ حال کیوں برا ہے؟ میں نے اسے یہ تو نہ بتایا کہ میں اپنی عزت و آبرو بختیار کے قدموں میں پھینک چکی ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ بختیار نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا اور اب مجھے ٹھکرا کر میری بہن کے کمرے میں گھسا رہتا ہے۔ وہ دراصل میرے ساتھ شادی نہیں، ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھتکار دیا تو اس نے راحیلہ کے ساتھ وہی دوستی قائم کر لی جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مشتاق کو بتایا کہ تم تو ہمارے ابو کو جانتے ہو اور ہمارے بھائیوں کو بھی جانتے ہو، ان میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں کہ وہ بختیار کو گھر آنے سے روک سکیں۔ میں نے اور میری ماں نے اسے گھر آنے سے منع کیا تو اس نے ایسی دھمکیاں دیں کہ ہم خاموش ہو گئے۔ میں اور میری ماں بہت بری حالت میں، بدنامی الگ ہو رہی ہے۔ میں نے مشتاق سے جھوٹ بولا کہ میں نے اپنی عصمت تو محفوظ رکھی ہے لیکن میری بہن اس سے بچ نہیں سکی۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ کہیں سے زہر مل جائے تو بختیار کو دے دوں۔ میں نے مشتاق کے ہاتھ پکڑ کر چومے اور اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے بخش دینا، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اگر میرے ماں باپ نہ مانے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مجھے معلوم تھا مشتاق مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جب تک بختیار کا ہمارے گھر آنا جانا بند نہیں ہوتا کوئی شریف گھرانہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ مشتاق نے بڑی دلیری سے کہا کہ میں اس کا آنا جانا بند کر دوں گا۔
اس ملاقات کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ یہ مشتاق کا کارنامہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چونک کر چپ ہو گئی۔ میں نے مشتاق کا نام لے کر شاید غلطی کی ہے، آپ اسے پکڑ لیں گے؟ کیا اس کے بعد مشتاق تمہیں ملا تھا؟ نہیں، میں اسے ملنا چاہتی تھی لیکن اس سے ملنا آسان نہیں تھا۔ دیکھو انوری، تم نے میرے دل میں بختیار کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ اسے جس کسی نے مارا ہے بڑا ہی اچھا کیا ہے۔ ایسے ذلیل اور بدکار آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ کام مشتاق نے کیا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اسے سزا سے بچانے کا بندوبست کر لوں۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں مشتاق کو گرفتار بھی نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی، لیکن اس نے پھر وہی بات کہی کہ وہ مشتاق سے ملی نہیں، نہ اس کا اسے کوئی پیغام ملا ہے۔ انوری نے آگے ہو کر میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے منت کی کہ میں مشتاق کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے ہمدردی اور شفقت سے اسے مزید کریدا، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اسے بالکل علم نہیں کہ مشتاق نے بختیار کو مارا ہے۔ بہت وقت صرف کر کے اور بک بک جھک جھک کے بعد میں یہ ماننے پر آ گیا کہ انوری کو معلوم نہیں۔ بہرحال مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک اور مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں انوری سے مشتاق کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا باہر بیٹھو۔ میں باہر نکلا۔ تقریباً 60 سال کی عمر کا ایک معزز سا آدمی کھڑا تھا۔ پتہ چلا کہ انوری کا باپ ہے۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ گورے رنگ کا یہ بوڑھا جوانی میں خاصا خوبصورت رہا ہوگا۔ اب تو اس کے کندھے آگے کو جھک گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بے نور سی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مجبور ہوں جناب عالی، میں اس عورت کے ہاتھوں سخت مجبور ہوں۔ میری بیٹیاں اتنی نیک اور شریف ہوا کرتی تھیں کہ لوگ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن ماں نے انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ خدا نے مجھے جو بیٹے دیے وہ نہ دیتا تو میں اتنا زیادہ رسوا اور بدنام نہ ہوتا۔ اولاد اور اس کی ماں نے آج مجھے تھانے تک پہنچا دیا ہے۔ اس بوڑھے پر مجھے بہت ترس آیا، لیکن مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ اس کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ میں پوچھ گچھ بھی کرتا رہا۔ اسے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ بختیار کی بدماشی سے وہ ڈرتا تھا اور اپنی بیوی سے بھی ڈرتا تھا۔ کیا مشتاق نام کے ایک آدمی کے ساتھ آپ نے انوری کی بات پکی کر دی تھی؟ مجھ پر ہوتا تو میں دونوں بیٹیوں کی بات کبھی کی پکی کر کے انہیں رخصت کر چکا ہوتا۔ مشتاق کے ساتھ بات پکی ہو گئی تھی، ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی کہ بختیار آ ٹپکا۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ مشتاق نے اسے 3-4 مرتبہ کہا تھا کہ اس کے گھر میں بختیار کا آنا جانا اس کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے اور لوگ بڑی ننگی باتیں کرتے ہیں۔ بوڑھے نے اسے کہا تھا کہ وہ بختیار کو گھر میں آنے سے روکے گا، لیکن وہ نہیں روک سکا تھا۔ مشتاق نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو وہ بختیار کو آپ کے گھر آنے جانے سے روک دے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ بات مشتاق نے مجھے 2 مرتبہ کہی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں اسے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے روک دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ بدماش آدمی تمہاری بے عزتی کر دے گا۔ آخری بار مشتاق نے یہ بات کب کہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ جب آپ نے مشتاق سے کہا تھا کہ بختیار اس کی بے عزتی کر دے گا تو مشتاق نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا معلوم نہیں آپ لوگ اس سے کیوں ڈرتے ہیں، میں 1 منٹ میں بختیار کی بدماشی ہوا کر دوں گا۔ اس کے بعد بھی مشتاق نے کبھی آپ سے کوئی ایسی بات کہی تھی؟ اس کے بعد وہ شاید 2 یا 3 مرتبہ مجھے ملا تھا۔ 1 مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے انوری کا رشتہ اسے دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ کہیں ختم تو نہیں کر دیا۔ میں نے جواب دیا کہ بختیار نہ آن ٹپکتا تو انوری اس کے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ میں نے مشتاق کو یقین دلایا تھا کہ میں انوری کا رشتہ اسے ہی دینے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہوں، لیکن انوری کی ماں بختیار کے حق میں۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 روز گزرے۔ بختیار کے ساتھ یہ واردات پرسوں رات ہوئی ہے۔ کل کسی وقت مشتاق آپ سے ملا تھا؟ کل 10-11 بجے کے درمیان مشتاق میری دکان پر آیا تھا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ بختیار کو کسی نے پار کر دیا ہے۔ کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کارنامہ کس نے دکھایا ہے؟ جی ہاں، یہ تو قدرتی بات ہے۔ مشتاق کہتا تھا کہ اس لوفر لفنگے نے کسی کی بہن یا بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور اپنے کیے کی سزا پا لی۔ یہ بوڑھا اتنا مجبور اور مظلوم تھا کہ دماغ پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں اس سے جو سوال کرتا وہ سوچے سمجھے اور ہیرا پھیری کیے بغیر مجھے جواب دے دیتا تھا۔
اس سے تو اس کی بیٹی عقل والی تھی، جس کے منہ سے مشتاق کا نام نکلا تھا تو وہ چونک پڑی تھی کہ اس نے ایک راز مجھے دے دیا ہے۔ وہ میرے ذہن میں مشتاق کے خلاف بڑا پختہ شک پیدا کر گئی تھی۔ اب اس کے باپ نے اس شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرا ذہن مشتاق کے گرد گھومنے لگا۔ میں نے بوڑھے کو باہر بھیج دیا اور اس کی چھوٹی بیٹی راحیلہ کو اندر بلا لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔